رمضان کا مہینہ اور مسلم خواتین کی ذمہ داریاں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو ماہ رمضان کے مبارک موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، دوسروں کے ساتھ سخاوت اور خیر خواہی پر مبنی نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ گھروں کی خواتین کی جو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا ہے۔ اس مہینے میں مسلم مرد و خواتین انتہائی عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، باقاعدگی سے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و افکار میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اس مہینے میں دنیاوی زندگی کے لیے روزمرہ کی دوڑ دھوپ کم ہو جاتی ہے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلم خواتین کی ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ انہیں جہاں ایک طرف روزہ، نماز، تلاوت قرآن کریم اور دیگر نوافل کی بجا آوری میں دن اور رات کا زیادہ تر حصہ گزارنا پڑتا ہے، وہیں انہیں گھروں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے سے لے کر افطار و سحری میں طرح طرح کے کھانوں کی متعدد منصوبہ بندی کرنا اور پھر انہیں تیار کرنا اور پھر وقت پر انہیں دسترخوان پر سجا دینا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے اور شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ بھی کرنا ہوتا ہے۔ مسلم خواتین رمضان کے مہینے میں اپنی مصروفیتوں کو لے کر پریشان ہو جاتی ہیں یا پھر وہ خوشی بخوشی اپنے سارے کام انجام دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں نے اپنے گھر، اپنے خاندان و رشتہ داروں کی خواتین سے ان کے دل کا حال جاننا چاہا تو ان سبھی نے رمضان میں اپنی مصروفیتوں کے تئیں اطمینان کا اظہار کیا۔ اس مہینے میں ان کی مصروفیت کے بارے میں جاننا چاہا کہ انہیں اس میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں تو شیڈیول اور بھی اچھی طرح سے پورا ہو جاتا ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ دل میں خوشی ہوتی ہے، طرح طرح کے کھانے پکانے میں ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ انہیں اس کام کی اتنی خوشی اور دلچسپی ہوتی ہے کہ یہاں خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے کہ سحری اور افطار کے لیے کیا کیا بنانا ہے۔ بازار میں خریداری کرنے کے متعلق خواتین نے بتایا کہ وہ رمضان سے پہلے ہی زیادہ تر عید کی خریداری کر لیتی ہیں اور اگر پھر بھی کچھ ضرورت پڑ جائے تو بازار چلی جاتی ہیں۔ عید کی تیاری کے بارے میں خواتین کہتی ہیں کہ اب تو زیادہ تر لوگ پہلے سے عید کے کپڑے خرید کر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے جو سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ اس میں بھی اگر ہم سارا وقت بازاروں میں گزار دیں گے تو عبادت اور رمضان کا اہتمام کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے ہم ساری تیاریاں رمضان سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ سحری میں اٹھنے میں کیا انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ انہیں سحری کے وقت اٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے تو روز ہی اٹھتے ہیں اور اس سے پہلے کا وقت سحری کا ہوتا ہے، تو سحری کر کے نماز پڑھ کر پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر کا جو بھی تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ سمیٹ کر سو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں جہاں کئی مزید کام کرنا پڑتے ہیں وہیں اس مہینے میں یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ اس میں نہ تو ناشتہ بنانا پڑتا ہے اور نہ ہی دوپہر کا کھانا۔ دوسری طرف رمضان میں افطاری و سحری میں کھانے پینے کی تیاریوں کو لے کر خواتین نے کہا کہ رمضان عبادت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی مہینہ ہے اور جب انسان سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو طرح طرح کی چیزیں کھانے کا اس کا دل بھی کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی ہیں اور سبھی کی فرمائشوں پر دھیان دینا پڑتا ہے۔ افطار میں کئی طرح کی پکوڑیاں، چاٹ، چنے کی دال، کچالو، شربت، کھجورے، یہی تو رمضان کا مزہ ہے۔ رمضان میں اللہ اپنی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں نوازتا ہے تو ہم بھی دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں۔ سحری میں کسی کو دودھ، کسی کو سویاں اور کسی کو ڈبل روٹی چاہیے ہوتی ہے، تو سب کا من پسند کھانا بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔
سب کی پسند اور سب کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ رمضان میں ذمہ داریاں تو بڑھ جاتی ہیں، لیکن رمضان پریشانیوں یا مشکلاتوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کام یا ذمہ داریاں چاہے جتنی بڑھ جائیں محسوس ہی نہیں ہوتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے اندر ایک الگ قسم کی ہمت اور قوت پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی بڑی ہوئی ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس مہینے میں گھر کا کام کاج تو چھوڑیے، کام کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی بہت اہم ہوتی ہے، اسے بھی ساتھ ساتھ نبھانا پڑتا ہے، کیونکہ رشتہ داری میں لوگوں کے بچوں کے روزے رکھوائے جاتے ہیں، تو ان سب مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان فنکشنوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان تمام مصروفیات اور ذمہ داریوں میں انہیں بالکل بھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ خود ہی انہیں ہمت دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔